السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتاتے چلے، اس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے کہ ہم لوگ اگر گھر میں کتا رکھتے ہیں یا مرغی رکھتے ہیں، کتا ظاہر گیٹ پر کے باہر رہے گا، مرغی گھر کے اندر رہے گی، یا بلی رکھتے ہیں، اس کو یہ تربیت ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دن بلا کو ہم دلار کر رہے تھے، آفس میں ہمارے بلا رکھا ہوا ہے، اس کو پوس پالا ہے. ہم نے جو اپنی ناک اس کے قریب کی، وہ کھیل میں غصے سے نہیں، ہماری ناک کو اپنے دانت سے پکڑ لیا. زور سے نہیں پکڑا، بہت ہلکے سے پکڑا، لیکن ناک نازک چیز ہے، ہم تو ایک دم جھلملا گئے. جانتے ہیں ایک دفعہ جو حرکت ہوئی نا، جب جھلملائے اس کے بعد اس جانور نے کبھی وہ حرکت ہمارے ساتھ نہیں کیا. ایک جانور کی اتنی تمیز ہے کہ میرا اونر ہے، میرا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ایک انسان میں بھی مسلمان ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال بقرعید آتی ہے، لیکن سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہمارے مدرسے کے سابق طالب علم تھے، ابھی یہ جامعہ سنابل دلی میں پڑھ رہے ہیں. ان کو ہم نے کئی دفعہ کہا یہ خطبہ دیجیے جمعہ وغیرہ کا، تو انکار کرتے رہے. دیکھیے، شاگرد اپنے استاد کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے، جیسے جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے. ایک دن ہم جمعہ میں ہم آئے تھے جمعہ خطبہ ہم دینے کے لیے، لیکن ہم سوچ رکھا تھا کہ لڑکا نظر آئے گا اس کو ممبر پہ ہم کھڑا کر دیں گے. چیلا تو میرا ہی تھا، سامنے آئے نہیں، بھاگ گیا، بولا کہ ہم جان لیتے کہ آپ کھڑا کر دیجیے گا. اسی کا ہم فائدہ اٹھایا آج. اسی اب دیکھو کہ پہلا خطبہ ہم بہت دھیمے پڑھ رہے تھے، نظر ہے کمزور دور کی، تلاش رہے ہیں کہ چیلا بھاگا کدھر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جو لوگ ایمان لائے ہو تم پر صیام روزے اس سے فرض قرار دیے گئے جس سے پچھلے قوم پر ہم نے فرض قرار دیے تھے. رمضان کے بعد عید الفطر کے موقع سے ہمارے والد محترم ایک شعر پڑھا کرتے تھے بہت، لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید. عید اس کی نہیں جس نے نیا کپڑا پہن لیا، نیا جوڑا پہن لیا، نئی جوتی پہن لیا، نیا دوپٹہ پہن لیا، نیا شلوار قمیض پہن لیا، یا نئی چوڑی پہن لیا، یا نئی بندی پہن لیا. انما العید لمن امن الوعید. عید تو اس کی ہے جس کو قیامت کے دن اطمینان مل جائے، جو اس کو قیامت کے دن کے چیلنج کا خطرے سے سکون مل جائے، امن مل جائے. پھر فرماتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود، لیس العید لمن تبخر بالعود. عید اس کی نہیں ہے جو خوشبو کا استعمال کرے، خوشبو لگائے، خوشبو جلائے. وانما العید لمن تاب ولا يعود. عید تو اس کی ہے جس نے توبہ کر لیا، دوبارہ پاپ نہیں کیا، توبہ کر لیا، دوبارہ پاپ نہیں کیا. پھر آگے بولنے والا بولتا ہے لیس العید لمن رکب المطایا، لیس العید لمن رکب المطایا. عید اس کی نہیں ہے جو شاندار گاڑی پر، بائک پر، اسکوٹر پر، کار پر یا ہوائی جہاز پر سواری کرے. انما العید لمن ترک الخطایا. عید تو اس کی جس نے پاپ کو چھوڑ دیا، جس نے پاپ کو چھوڑ دیا، اس کی عید ہے. لیس العید لمن جلس علی البساط. عید اس کی نہیں ہے جو موٹے گدے پر، قالین پر بیٹھے. اب دیکھیے گا بہت ساری جگہ عید ملن ہوتا ہے، وہاں کارپٹ وغیرہ بچھائی جاتی ہے. انما العید لمن جاز الصراط.
عید تو اصل اس کی ہے جو پل صراط پار کر گیا. یہ بہت مشہور شعر ہمارے والد محترم شیخ اکثر عید الفطر کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے. بولتے تھے کہ یہ شعر شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ پڑھا کرتے تھے. موبائل کو اپنے سیدھا کر لیجیے، اسے ترچھا نہیں رکھیے، ویڈیو بننے کا چانس ہے. یہ شعر کن کا ہے؟ ایک آدمی بہت مشہور گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں، اچھے آدمی تھے، بہلول مجنون. بہلول ان کا نام تھا، مجنون مطلب پاگل. ان کا اصل نام بن عمر تھا. ابو وحید الصیرفی الکوفی، یہ ان کا شاعر ہے یا ان کی کہاوت ہے. یہ اپنے وقت کے خلیفہ یا بادشاہ کے سامنے جب ان کو بلایا گیا تھا یا جب وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا عید کی مناسبت سے. ان کے متعلق ایک جھوٹا ایک غلط واقعہ لوگ گھڑتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مناظرہ کیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جانکار علماء بولتے ہیں کہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی بحث نہیں اس واقعے کی. رمضان تو گزر گیا، لیکن رمضان کے بعد ہمارا رویہ، ہمارا رنگ کیا ہے آپ روڈ پر دیکھ لیجئے. صرف رمضان کے بعد نہیں، چاند کی رات بھی، صرف چاند رات نہیں، شب قدر کی جو رات رہی ہے اس میں بھی، اور صرف شب قدر کی رات نہیں، رمضان کی جتنی راتیں گزری زیادہ تر. مجھے یاد ہے ہم پروگرام کروا رہے تھے کسی جگہ، ہلکا ٹھنڈے کا موسم تھا. لوگوں نے کہا پروگرام کینسل کر دیا، عورتوں کا ٹھنڈے کا موسم ہے، جبکہ پروگرام تھا عصر بعد کا، رات کا نہیں تھا. اور ہم جانتے ہیں شادی بیاہ جب ہوتی نہیں ہے تو ہماری ماں بہن دادی نانی چاچی پھوپھی خالی بیٹی نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، نہ برسات دیکھتی ہے نہ جاڑا دیکھتی ہے نہ گرمی دیکھتی ہے. 2 بجے رات میں بھی ہم نے عورتوں کو دیکھا ہے شادی سے واپس آتے ہوئے، 3 بجے رات بھی دیکھا ہے، 12 بجے رات آ. ہم اصل میں پروگرام رکھا تو لوگوں نے کہا کہ پروگرام کینسل کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے. تو عید نیا کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے، عید خوشبو لگانے کا بھی نام نہیں ہے، عید بائک پر مٹر گشتی کرنے کا نام ہودنگ کرنے کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ عید کا مطلب ہے کہ رمضان کا اثر آپ کی زندگی میں باقی رہ جائے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رمضان سے 6 مہینہ پہلے بھی دعا مانگتے تھے، رمضان کے 6 مہینہ بعد بھی کہ الہی ہمارے رمضان کو، ہمارے صیام کو قبول کر لیجیے گا. یہاں پر مجھ سے لوگوں نے کہا اسٹیج پہ بیٹھنے کے لیے، اسٹیج پہ ہم اس لیے نہیں بیٹھے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے واقعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہودی علماء کے ایک لچھن بتائے تھے کہ یہ لوگ بڑے بڑے اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے کرسی پہ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے گدے پہ بیٹھتے ہیں، عوام پر اپنی دھاگ بچھانے کے لیے، جمانے کے لیے. اس وجہ سے ہم نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے. جب بات آئی عید کی، رمضان کے بعد کی، آگے ہم بڑھتے جائیں. ذہن میں رکھیے گا رمضان میں 1 مہینہ تک آپ کا پیٹ سندھا گیا ہے بھوکے رہ کر کے. عید کے بعد ہم جانتے ہیں جو بات بول رہے ہیں باسی بات بول رہے ہیں، یہ عید کے دن بولنا چاہیے تھا لیکن وقت نہیں مل سکا، اس وجہ سے بتا نہیں سکے. آدمی دبا کے دعوت کھانے لگتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائریا پکڑ لیتا ہے، ڈائریا. کئی آدمی کبھی ہم دیکھا، میرے جاننے والے ہیں، کہا ہے تو نماز پڑھانے نہیں آئے. کیوں؟ تو پیٹ میں درد ہو گیا تھا اثر میں. گارجین نے منع کیا تھا کہ رات کا کھانا نہیں کھانا، رات میں امی نے بنا دیا بریانی، اب کیسے ہی نہیں کھائیں گے؟ ہم بولے تو کھایا، اس کی غلطی، اور اس بچے کی غلطی سے بڑی غلطی ماں کی ہے کہ جاننے تھے کہ بیٹے کا پیٹ خراب ہے تو بریانی نہیں بنانا چاہیے تھا، گلہد بنانا چاہیے تھا، کھچڑی بنانا چاہیے تھا، ہلکا پھلکا کھانا بنانا چاہیے تھا. جب بات آئی عید کی کھانے کی، ہم لوگ کا مزاج بہت عجیب قسم کا ہو گیا. لوگ بیکار چیز زیادہ کھاتے ہیں، ایسی چیز جو ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہو. عام طور سے لوگ کیا ہوتا ہے عید میں جو لچھا دودھ کھاتے ہیں یا سیوئی دودھ کھاتے ہیں، ایسی چیز کھانا چاہیے کہ اگر آدمی 100 جگہ بھی جائے نا تو اس کو بدن بھاری نہیں ہو، پیٹ بھاری نہیں ہو. بہت سے آدمی ہم دیکھا ہے وہ چاہتا ہے جانا لوگ سے ملنے کے لیے، لیکن بدن بھاری ہو گیا، پیٹ بھاری ہو گیا، اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی کہیں جانے کی. ایک طرح سے آپ اس کو سنت سے روکے. بھائی بات ابھی کبھی سنا نہیں ہوگا، ہم بتا دے رہے ہیں آپ کو. ایک طرح سے آپ اس کو سنت سے روک رہے ہیں. علماء کو ہم نے پڑھا مضمون، بولتے ہیں کہ عید ملنا بھی سنت ہے، گھر جا کر کے. موبائل پہ نہیں ہیلو چک انکل بولو بھیا، اس کی بات نہیں بولنا ہے. علماء بولتے ہیں کہ عید میں ملنا بھی سنت ہے.
عید کی سنت ہے کہ آپ گھر پہ جا کے ملیے، سوشل میڈیا پہ نہیں، خواب کی دنیا میں نہیں. یہ سوشل میڈیا کیا خواب کی دنیا ہے، حقیقت کی دنیا میں، ریئلٹی کی دنیا میں ملنا چاہیے عید ملن. جب عید ملن ملنا چاہیے تو عید ملن میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں یا کوئی آپ کے ہاں آ رہا ہے کہ نامحرم آ کے ناشتہ لگائے، نامحرم کو دیکھ کے آپ اپنی نظر ٹھنڈی کیجئے. تب عید کا ثواب نہیں ملے گا. عید ملن کا، عید ملن کا ثواب کب ملے گا؟ جب پردے کا خیال رکھیے گا. اور عید ملن کا ثواب کب ملے گا؟ جب کھلانے والا اس میں سگریٹ، کھینی، گٹکا اور یہ پان اور یہ تمباکو آپ کو اس میں نہیں دے دسترخوان میں، تب اس کو ثواب ملے گا. اس لیے کوشش کیجئے کہ عید میں ضرور جا کر لوگوں سے ملے. صرف فون پر ہائے ہیلو، ایک آدمی 7 سمندر پار ہے، ایک آدمی بہت دور ہے، اس کے پاس نہیں جا پا رہے ہیں، جیسے دلی ہے، بامبے ہے، ڈیوٹی ہے، لیکن جو آپ کے شہر میں ہے اس سے ملنے کی ضرور کوشش کیجیے. جب بات آئی عید کی تو عید سے پہلے 10 عشرہ گزرا ہے. بات آپ کو لگے گا آگے پیچھے، ہم چونکہ ترتیب سے ہم بات نہیں بول رہے ہیں، ایک ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں ہم. 10 عشرہ جو گزرا اس میں ہم نے کہا تھا کبھی 4 رکعت پر، کبھی 8 رکعت پر، کبھی وتر تراویح میں ہم نے کہا تھا کہ کبھی 4 رکعت پر، کبھی 8 رکعت پر، اور کبھی نہیں بھی دعا مانگیے گا. لیکن شب قدر جب آ جائے گی تو 4 رکعت پر کبھی 8 رکعت پر دعا ضرور مانگیے گا. تو نوجوانوں کو بہت بڑا طبقہ یہ کہتے سنا گیا کہ بدعت ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں جس مسجد میں کتاب سنت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہاں شب قدر 2:30 بجے رات میں شروع کی جا رہی ہے اور 3:15 اور 3:30 ہوتے ہوتے ختم کی جا رہی ہے. یہ سنت والی شب قدر ہے؟ یہ سنت والی تہجد ہے کہ سنت کی مخالفت ہے؟ جب پڑھے لکھے جاہل ٹیچر کو بولا گیا تو بولا کہاں دلیل کہ شب قدر دیر اور سویرے شروع ہونی چاہیے؟ جاہل کو نہیں معلوم ہے کہ علماء بولتے ہیں، اس میں کوئی مسلکی جھگڑا نہیں، رگڑا نہیں ہے، لفڑا نہیں ہے، کہ تراویح اور تہجد میں فرق رہتا ہے کہ تراویح اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب شب قدر ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے، ایسی ہونی چاہیے کہ ہاتھ پاؤں کو درد کرے، کب کپائے، تب لگے گا ہاں ہم نے شب قدر پڑھا، تہجد پڑھا ہے. تراویح کب شروع ہو رہی ہے؟ تہجد 2:30 بجے اور 3:30 ختم. یہ کس کو ٹھگا آپ نے؟ جانتے ہیں اس مسجد میں جو لوگ گونگے تھے، معاملہ کو ٹھیک نہیں کر سکے، وہ بھی اس کے گناہ گار ہیں. اتنے ہی گناہ گار ہے کہ نہیں بچیے گا. اس کا گنڈے کا ڈنڈا تھا، اوپر میں سب کیا واللہ لازم اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا رکھا ہوا ہے. کس وقت کس کے سر پڑے گا نا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. جب بات آئی بدعت کی 4 رکعت پر 8 رکعت پر دعا مانگنے کی، جو لوگ فتوا لگا رہے تھے نا کہ بدعت ہے، واللہ العظیم چیلنج کر کے ہم بولتے ہیں اکثر حافظ اور امام کو تہجد کی دعا یاد نہیں تھی. ہم جو شب قدر سے پہلے کہتے تھے دعا پڑھیے، اس میں 2 دعا یا 3 دعا ایسی تھی جو اصل میں تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد پڑھنے کی دعا تھی. لیکن ہم جاننے میرا حافظ جاہل، میرا امام جاہل، پڑھ ہی نہیں سکتے نماز کے اندر، وہ اس کو یاد نہیں ہے. جس کو تمیز نہیں ہے تہجد پڑھنے کا، وہ فتوا لگا رہا ہے کہ 4 رکعت پر 8 رکعت پر دعا مانگنا بدعت ہے. اور ہم لوگ گدھے ہیں، وہ تو اندھائی ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اسے پوچھ لیتے نا تہجد کی دعا تم کو کتنی یاد ہے، بغل جھانکنے لگتا ہے، بولتا کہ فرض نہیں ہے، بولتا سنت نہیں ہے، بولتا کہ مستحب نہیں ہے، یہ سب بہانہ نکالتا. اس لیے کہ کسی سے دوستی کیجیے تو اچھے لوگوں سے دوستی کیجیے. ابھی کیا ہے، جب اعلان نکلا کہ پروگرام ہے، لوگ اخبار میں دینا چاہ رہے تھے. میں ساتھ رہنے والا آدمی میرے مزاج کو نہیں پہچانا، میں ساتھ رہنے والا آدمی میرے مزاج کو نہیں پہچانا. 2 گل اخبار میں دیں گے، ہم بولا اخبار میں کبھی دیا ہے جو آج اخبار میں دیں گے ہم. تو اس پر ایک آدمی نے، ہم کسی کی چغلی نہیں کر رہے، ہم صرف آپ کو سترک کر رہے ہیں فسادی لوگ سے، شیئر کیا کہ مولانا نے 2013 میں ایک مضمون لکھا تھا کہ اصلاح معاشرہ کی ضرورت نہیں ہے، اصلاح علماء کی ضرورت ہے، اصلاح علماء کی ضرورت ہے. اور اس کا اپنا کردار ایسا ہے کہ اس کی والدہ نے ابو کو باضابطہ بلا کر کے شکایت کیا تھا اپنے گھر پر کہ میرا بیٹا غلط لوگ کی سنگت میں چلا گیا ہے، سے سدھار دیجیے. جو خود نہ سدھرا ہے
جس کو والدہ بول رہی ہے کہ میرے بیٹے کو سدھار دیے مولانا، وہ نصیحت کر رہا ہے ہمارے علماء کو، ہمارے سماج کو. اور واللہ العظیم میرے نزدیک جو چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، اسمیک بیچ رہا ہے، گانجا بیچ رہا ہے، اتنا خطرناک نہیں ہے. اس سے خطرناک وہ جو داڑھی رکھ کر کے، ٹوپی لگا کر کے، جبہ پہن کر ایمان کھا رہا ہے، سب سے خطرناک وہ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دیجیے گا نا، بھوگیے گا واللہ العظیم. یہ ہم نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن میں نقشہ کھینچا تھا کہ جب منافقین نے مسجد بنایا، مسجد مسجد مسجد، چنڈو خانہ نہیں، کوٹھا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس مسجد کے اختتام میں آپ مت جائیے. اللہ رسول نے کہا کیسے نہیں جائیں گے، وہ تو مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. 7 آسمان سے وحی اتر رہی ہے کہ آپ کو اس مسجد میں نہیں جانا، فسادی لوگ کی مسجد ہے، پاپی لوگ کی مسجد ہے. چندہ دو، سپورٹ دو، تمہارے حصے میں قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے فسادی لوگ کا ساتھ دیا ہے. یہ بات نکلی تھی صحبت کی. صحبت اچھی رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی توفیق دیں گے کہ آپ اچھا عمل کیجیے، نہیں تو پھر مشکل ہے. رمضان کے بعد کی جب بات آئی تو جس طرح سے رمضان میں 30 دن روزہ رکھا یا 29 دن روزہ رکھا، تو کوشش کیجیے ہر ہفتے کے سوموار جمعرات کو روزہ ضرور رکھیے، کوشش کیجیے. اسی طرح سے جیسے ہمارے حافظ ایان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ عربی تاریخ کی 13، 14، 15 کو بھی روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح سے محرم کا روزہ آئے گا، اس کو رکھیے. اسی طرح سے بقرعید جو آتی ہے 10 دن، جو 9 دن شروع کے چلتا ہے، علماء بولتے اس میں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اس میں بھی روزہ رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی نفلی روزہ ان دنوں کے علاوہ بھی رکھ لیا کیجیے. ہمارا یہ حال ہے کہ جو فتویٰ جھاڑ رہا ہے کہ بدعت ہے 4 رکعت 8 رکعت میں دعا مانگنا، اس کا خود یہ حال ہے کہ 17 دن میں 18 دن میں قرآن کو مکمل کر دے رہا ہے. وہ بدعت نہیں ہے. اب ایک صاحب میں نے شیئر کیا کہ تراویح 15 دن کے 20 رکعت ہے، 15 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے، نہیں 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے. مجھے بہت غصہ آیا. جو 17 دن 18 دن میں قرآن کو لپیٹ دے رہا ہے کتاب سنت کے نام پر، اس کو آپ نہیں ٹوک رہے، اس کو نہیں بول رہے ہیں. اور جو پڑھ رہا ہے اس کو آپ اس کو ٹوک رہے ہیں. دنیا کو نصیحت کرنے سے پہلے خود کو سدھاریے. جب بات آئی روزے کے رمضان کے بعد کی، ایک خرابی بہت دیکھی گئی ہے اپنے پٹنہ شہر میں. ہم بات بتا رہے پٹنہ شہر کی. رمضان جیسے ختم ہوا کہ نہیں، فجر کی اذان بہت ساری مساجد میں دیر سے ہوتی ہیں. فجر کی اذان بہت ساری مساجد میں دیر سے ہوتی ہیں، کہیں 5 منٹ، کہیں 10 منٹ، کہیں 15 منٹ، کہیں 20 منٹ. یہ غلط ہے. یہ مسلکی رگڑے جھگڑے کی بات نہیں بول رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم منگیر گئے ہوئے تھے، وہاں شاہی جامع مسجد ہے، شاہی جامع مسجد ہے، وہاں ہم نے رات بھی گزارا تھا. فجر کی جو اذان ہوئی نا اول وقت پر ہوئی. فجر کی اذان جو ہوئی وہ اول وقت پہ ہوئی. ٹھیک ہے جماعت دیر سے ہوئی، لیکن فجر کی جو اذان ہوئی وہ اول وقت پہ ہوئی. کیوں؟ ہم بتا دے رہے ہیں. سال بھر کون نفلی روزہ رکھ رہا ہے، آپ کے چکر میں اگر وہ دیر سے سحری کھا رہا ہے، اب اذان دیر سے دے رہے فجر کی، اس کا پاپ کس کا سر جائے گا؟ اس کا پاپ کس کا سر جائے گا؟ بتا دیجئے گا اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے سماج کو کہ اذان فجر کی دیر سے نہیں دی جاتی. اور اسی طرح سے مغرب کی بھی. اب بھلے جماعت آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ لیٹ سے کھڑا کیجیے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فجر کی اذان اور مغرب کی اذان اپنے وقت کرو. فجر کے اس لیے ہے کہ آپ کو سحری اس سے پہلے کھا لینا ہے، اور مغرب کی اس لیے ہے کہ اذان کے ساتھ آپ کو افطار کر لینا ہے. اور جب بات آئی روزے کی، یہ روزے کا اثر آپ کے سال بھر نظر آنا چاہیے. 11 مہینہ. ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے انگلش کا؟ اس سے پہلے کون سا مہینہ تھا؟ اسکول کا رزلٹ نکلا ہے یا کسی ایگزام کا رزلٹ نکلا ہے؟ نکلا ہے کہ نہیں نکلا بتائیے نا. ایگزام جب نیا سال شروع ہو رہا ہے، اگر واقعی آپ روزہ اللہ تعالی کے لیے رکھا ہے، نئے سال میں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں جونیئر یا کسی نئے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریگنگ نہیں کیجیے گا، اس کے ساتھ چھڑخانی نہیں کیجیے گا.
اگر واقعی میں آپ نے روزہ اللہ تعالی کے لیے رکھا ہے، اگر آپ بھوکے رہے 1 مہینے تک، 30 دن رہے 29 دن رہے، تو آپ کا روزے کا اثر وہاں پر بھی نظر آنا چاہیے، اسکول میں بھی۔ اسی طرح سے اگر روزہ آپ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اگر آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ آفس میں، تو کوشش کیجئے کہ ٹیبل کے نیچے کی مٹھائی نہیں کھائیے، ٹیبل کے نیچے کی مٹھائی نہیں کھائی جتنا ہو سکے۔ ہم جاننے کے لوگ مجبور ہیں، بہت ساری جگہ انسان لینا نہیں چاہتا، لیکن اوپر والے کا پریشر رہتا ہے، اوپر والے کا پریشر رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ وہ نیچے ٹیبل کے نیچے کی مٹھائی نہیں کھائے۔ باقی آپ لوگ سمجھیے رہے، ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو جس طرح سے 1 مہینے تک بھوکے پیاسے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو بزنس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھیے، بچا کے رکھیے کہ ہم گھوٹالہ کریں گے، بےایمانی کریں گے، ناپ تول میں ملاوٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وصولیں گے، اور وصول ہی رہے ہیں۔ بارش روک دیں اللہ تعالیٰ، فصل ہو رہی ہے تو فصل میں کیڑا لگ جا رہا ہے، یا فصل ہو ہی نہیں رہی ہے، یہ حالت ہو رہی ہے، یا فصل اگر ہوئی تو جو فصل ہوئی اینٹ جا رہی ہے، ایسا ہم دیکھا ہے۔ ابھی رمضان گزرا نا، دیکھیے گا ابھی آنے والا محرم، اس میں دیکھیے گا ہمارے، ابھی تو رمضان میں دیکھا رمضان کے نمازی، ابھی رمضان میں دیکھا ابھی رمضان کے نمازی، اب محرم میں دیکھیے گا محرم کے سپاہی۔ آپ کو معلومات کے لیے بتا دیں، اگر کوئی انسان محرم کے خلاف بولتا ہے، لوگ بولتے ہیں وہابی آ گیا، کون بولتے ہیں کہ وہابی آ گیا، گستاخ رسول آ گیا۔ ہم چیلنج کر کے بولتے ہیں، کوئی دکھا دے مائے کا لعل کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے محرم منایا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے محرم منایا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے محرم منایا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے محرم منایا ہے، یا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس سے محرم منایا، یا اس سے محرم منانے کے لیے بولا ہے۔ کوئی دکھا دے گا تو واللہ العظیم غلامی لکھ دیں گے۔ صرف رمضان کے نمازی نہیں بنی ہے، اور محرم کی سپاہی بھی نہیں بنی ہے۔ جب بات ہے محرم کی سپاہی بننے کی، سماج اتنا برا نہیں جتنا ہم لوگ بول رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ سماج اتنا برا نہیں جتنا ہم بول رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس سال ہم نے جو دیکھا، اب میرے پیچھے میں کیا وہ ہم نہیں دیکھا، ہمارے یہاں چودھری ٹوٹا پیٹرول پمپ، وہاں پر ہر سال عید کے رات سے بچے ڈیگ بجاتے تھے، لیکن اس سال ماشاءاللہ ہم دیکھا ہے صرف لائٹنگ لگی ہوئی تھی، ڈیگ نہیں بجا۔ یہ اچھی چیز ہے کہ ڈیگ نہیں بجا، بہت بڑی بات۔ دیکھیے لائٹنگ بھی لگی اگر تو غلط ہے، لیکن اس کا غلط اتنا برا سا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ڈیگ بجائیے گا، میوزک بجائیے گا، گانا بجائیے گا، ڈی جے بجائیے گا، اس کا نقصان، اس کی برائی زیادہ ہے۔ تو سماج ایسا نہیں ہے کہ بے حس ہو چکا ہے، ابھی بھی ہے، لیکن سمجھانے والے کو سمجھانے کی عقل ہونی چاہیے، سمجھانے والے کو سمجھانے کی عقل ہونی چاہیے کہ کس طرح انداز سے سمجھا رہا ہے۔ ایک مثال دے رہے ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے، ہمارے نوجوان خاص کر کے جو جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ مجھے پیاس لگی، ہمیں پیاس لگی، ہم کو پیاس لگی، ہم نے کسی سے کہا ہے ایک گلاس پانی لا دو، اب وہی بات ہمیں پیاس لگی، ہم نے کہا نا یہ بابو ادھر پانی پلا دو، وہی پیاس مجھے لگی، ہم نے کہا بابو اگر تکلیف نہ ہو تو پانی پلا دو گے۔ جب تبلیغ کیجیے نا تو زبان پہ کنٹرول رکھیے، تبلیغ کیجیے تو زبان پہ کنٹرول رکھیے۔ واللہ العظیم میری امید ہے کہ سماج میں ابھی بھی خیر کا مادہ ہے۔ اب بات آ گئی، کوئی اگر غلط پر ٹوک رہا ہے، اگر اس کی کوئی ٹھکیہ کر رہا ہے، یاد رکھیے گا اس سماج کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ سماج میں برائی ہونے کو اللہ تعالیٰ اتنا برا نہیں مانتے ہیں، لیکن جب سماج میں برائی ہو اور اس برائی کے لوگ وکالت کریں، اس برائی کو پٹوکے بولے نہیں، تب اس سماج کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ یہ ہم نہیں بولے ہیں، یہ بخاری مسلم کی صحیح متفق علیہ روایت ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ وقت بہت تنگ ہے۔ جب بات ہے رمضان کی جانے کی، تو جس طرح سے رمضان میں آپ کوشش کرتے تھے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اسی طرح سے کوشش کرے کہ 11 مہینہ صحیح گزرے اور بغیر جھوٹ کے کوشش کرے. کوشش کرنا اپنا کام ہے اور مانگنا بھی اپنا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیجیے. باقی اللہ تعالیٰ کا جھوٹ کتنی خطرناک چیز تھی. ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ذکر نکلا بہت سارے گناہ کا، بہت سارے پاپ کا. انہوں نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان چور بھی ہو سکتا ہے، شرابی بھی ہو سکتا ہے، جواری بھی ہو سکتا ہے. حدیث کا مفہوم بتا رہے ہیں، لفظی ترجمہ نہیں بتا رہے ہیں. جب صحابہ کرام نے کہا کہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں، اللہ سے نے کہا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم لوگ میں لوگ ایسے بھی تھے جن سے گناہ ہوتا تھا، لیکن ہم لوگ میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں تھا جو جھوٹ بولتا تھا. کوئی ایک انسان ایسا نہیں تھا صحابہ کرام میں جو جھوٹ بولتا تھا. یہ جھوٹ بتانے پاپ کی جڑ ہے. یہ پاپ کی جڑ ہے. اس چیز سے پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم نہیں بتایا، بخاری مسلم میں صحیح روایت ہے کہ جو بندہ جتنا زبان کا پکا ہوتا ہے سچا، اس کا خواب اتنا سچا ہوتا ہے. جو انسان اپنی زبان کا جتنا کھرا ہوتا ہے اس کا خواب اتنا پکا ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ جھوٹ سے پرہیز کیجیے. ہم جاننے آپ سے پاپ ہوگا، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچا لیجیے. جب بات آئی رمضان کی، ابھی ہمارے امام صاحب بتا رہے تھے محترم کہ رمضان میں مسجد میں زیادہ پچڑا ہوتا ہے. ہر مسجد کا ہی حال ہے، کوئی مسئلہ، کوئی برادری یا کوئی محلہ بچاؤ نہیں ہے. زیادہ تر مسجد میں پچڑا ہوتا ہے. اسی مسجد میں پچڑا نہیں ہوتا ہے جہاں کے سیکورٹی ڈنڈا لے کے چلتا ہے یا جہاں کا سیکورٹی زبان پر گالی لے کے چلتا ہے، وہاں کوئی پچڑا نہیں ہوتا ہے. آپ کو بتا دیں ابھی ایک مسجد میں پچڑا ہوا، آپ لوگ جاننے، آپ سمجھ رہے ہیں، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں، کسی جگہ کا. عید کے لگتا ہے عید کی کتنی تاریخ ہے؟ ہاں بولے آج عید کی کتنی تاریخ ہے؟ آج عید کے 5 ہے. ایک آدمی عید کی 3 تاریخ کو گیا اس مسجد میں تو دیکھ رہا ہے کہ جھوٹا برتن رمضان کا افطار کا رکھا ہوا کوئی اس کو دھو نہیں رہا ہے. صدر سیکرٹری خزانچی بننے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں. صدر سیکرٹری خزانچی بننے کے لیے، ممبر بننے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ برتن جھوٹا رکھا ہوا ہے کون دھو دیں. یہ اس قوم کا حال ہے. وہ ذمہ داری صرف مؤذن کی نہیں ہے، وہ ذمہ داری مسجد کے صرف خادم کی نہیں ہے، وہ ذمہ داری صرف مسجد کے صدر سیکرٹری خزانچی کی نہیں ہے. ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اس مسجد میں جا رہا ہے. اگر وہ سب جھوٹا برتن اس کو نظر آ رہا ہے رمضان کا، اس کو دھو دا کے رکھ دے. جگہ پہنچا دی گئے پیغام. واللہ العظیم ایسے بے حرمتی والے کو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں. آج نقل اللہ تعالیٰ ضرور وصولیں گے. اچھا بھیا اس کو تو آپ لوگ پہچاننے ہیں. رمضان کا چارٹ ہر سال چھپتا ہے، اس کو رکھ لیجیے، رکھیے. اس میں 2 بلندر ہے یا 2 خامی ہیں یا 2 کمی ہے. ہم آپ لوگ کو اگلے رمضان تک کا موقع دے رہے ہیں. جو آپ کو کان بھرتا ہے یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ کفر، یہ شرک ہے، اسے پوچھیے گا اس میں 2 بلندر کیا ہے، ہوتا کیا ہے. اس کو ہم بچپن سے پڑھ رہے تھے. جب انسان کسی چیز کو غور سے پڑھتا ہے دماغ لگا کر کے، کسی پریشانی میں کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے، تب اس کا دماغ کام کرتا ہے. جب پڑھتے پڑھتے میری نظر پڑے رہے مسئلہ تھا، کچھ اور ڈھونڈنے تھے، اس پہ جب نظر پڑی بولا ارے یہ تو بلندر ہے. جو آپ کو فتوا دیا تھا نا کہ 4 رکعت پر 8 رکعت پر دعا مانگنا بدعت ہے، سے پوچھیے گا اس میں غلطی کیا ہے. تم جاہل، سوال کرنے والا جاہل، اور اس سے بڑا اس کا عالم جاہل ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی اعلان ڈالا تھا کہ اسکار مسنونہ جو ہم نے ڈالا ہے اسکار مسنونہ نماز کے بعد کے، اس کو کوئی بتا دے اس میں غلطی کیا ہے. نہ گرامر کی غلطی چاہیے، نہیں اصول حدیث کی غلطی چاہیے، کچھ اور غلطی چاہیے. کوئی نہیں بتا سکا. اسی سے اس میں بھی 2 بلندر ہے. کوئی اگر واقعی میں علامہ تو دہر ہے پٹنے کے. باہر یاد آ گیا، پٹنہ میں باہر کا ایک مہمان آئے ہوئے تھے. یہاں سے ان کو اتنا برا اثر پڑا تھا، بولے تھے وہ عالم ہم نہیں بول رہے،
کہ جاہلوں کا شہر ہے یہ جاہلوں کا شہر ہے. جاہل کے ساتھ رہیے گا عالم نہیں بن سکے گا, آپ جاہل رہیے گا. جاہل کس کو بولتے ہیں؟ شریعت کے زمانے میں جاہل اس کو نہیں بولتے ہیں جو ان پڑھ ہے. شریعت کے زبان میں, قرآن کے زبان میں جاہل وہ ہے جس کے پاس نالج ہے تب بھی اس پر عمل نہیں کر رہا, تب بھی سمجھ نہیں رہا, پھر بھی ماننے کو تیار نہیں. وہ قرآن کی نظر میں وہ بھی جاہل ہے. تو ہم بات ختم کرنا چاہیں گے چونکہ 31 کا وقت ہو رہا ہے, تھوڑا سا بات بچے گی پورا کریں گے, شاید دعا مانگیں گے. بہرحال رمضان تک اپنے روزہ نماز کو باقی نہیں رکھیے گا. رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت جاری رکھیے. رمضان کے بعد بھی زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کرتے رہیے. رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزہ رکھیے, سوموار کا, جمعرات کا, 13 کا, 14 کا, 15 کا, اس کے علاوہ بھی ہفتے میں رکھیے. اور رمضان کے علاوہ بھی کوشش کیجیے تہجد پڑھنے کی گھر پر. اب مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن علماء کا متفقہ فیصلہ اہل سنہ والجماعہ کا کہ رمضان کے علاوہ آپ مسجد میں جماعت سے تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھیے, کہنے پڑھیے, منع نہیں کر رہے ہیں. ہمارے اسلاف سے, ہمارے بزرگان دین سے صبح حوالہ ملتا ہے, بولتے ہیں ایک دفعہ مدینہ کا واقعہ کہ بغداد کا بھول لیں, بارش نہیں ہو رہی تھی. ایک بندہ رات میں مسجد گیا, اس کا مطلب دیکھا ایک انسان رو رہا ہے تہجد میں, اور دعا مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش دے دیجیے, بارش دے دیا, بارش اللہ تعالیٰ نے دے دیا. جب بات آئی رونے کی, اگر کوئی انسان رو رہا ہے اس کو مذاق مت اڑائیے. نماز میں, تہجد میں, جمعہ میں, شب قدر میں, 5 وقتہ نماز کے بعد یا نماز میں اس کو مذاق مت اڑائیے, اور نہیں اس پر شک کیجیے, اور نہیں اس پر شک کیجیے. آپ نہیں جانے اس کے دل میں کیا ہے. ہم اپنی بات بتا رہے ہیں, سچا واقعہ. داؤد چا کو کون نہیں پہچانتا ہے. بچپن سے ہم بڑے ہونے تک ہم نے ان کو دیکھا کہ مسجد میں بھوکا پھاپڑ کر ہوتے تھے. ہم سچی بات بتا رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا تھا کہ ڈرامہ کر رہا ہے بندہ. مجھ سے ایک دو آدمی نے کہا بھی, لیکن جب 2010 میں ان سے قریب ہوئے, جب تک کسی سے قریب نہیں ہوئے گا آپ اس کو پرکھ نہیں سکتے ہیں. جب تک اس سے معاملہ نہیں کیجیے گا آپ کو پرکھ نہیں سکتے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا, خلافت کا, کہ کہیں پر بات چل رہی تھی کہ کسی کو گورنر بنانا, کسی علاقے کا ذمہ دار. ایک صحابی نے کہا فلانے کو بنا دیجیے. حضرت عمر نے پوچھا کہ کس بنیاد پر تم بولے اس کو خلیفہ کو گورنر بنا دیں, یا والی بنا دیں, یا نمائندہ بنا دیں سرکار کا. انہوں نے کہا وہ انسان بہت اچھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اس کو کبھی آزمایا ہے؟ 3 سوال پوچھا. کبھی ساتھ میں رہنا سہنا ہوا ہے, کبھی اس کے ساتھ لین دین ہوا ہے, اور تیسرا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کیسے تم نے آزما لیا؟ جب 2010 میں اس سے قریب ہوئے تب احساس ہوا کہ نہیں, یہ بندہ ناٹک نہیں کر رہا ہے. روتا تھا تو دل سے روتا تھا. جتنی سال میری گزری ہے بدگمانی میں, مجھے اپنے پر افسوس آیا کہ ہم نے بدگمانی کیا لوگوں کے کہنے پر, سماج کے کہنے پر. اگر کوئی انسان رو رہا ہے, آپ کو بتا دے رہے ہیں, آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں, کہیں بھی جائیے, اگر کسی نماز میں, کسی دعا میں کوئی بندہ رو رہا ہے, اگر آپ نہیں بھی رو رہے اس کے بغل میں بیٹھ جائیے. وہ اللہ العظیم ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو آپ کی بھی دعا قبول کر لیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رو رہا ہے تو ہم اس کے بغل میں بیٹھیں. اور یہی وجہ ہے پچھلے کئی سال سے ہم مدرسہ آفس کی مسجد چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے, کیونکہ وہاں پر ایک امام تھے جن کے دعا مانگنے کا انداز میرے بہت پسند آ رہا تھا. ہم سوچتے تھے کہ یہ بندہ اگر رو دے رہا ہے تو ہم بھی وہیں بیٹھ جائیں, شاید اس کے صدقہ اللہ تعالیٰ نے میری بھی سن لیں. ٹھیک بھلے سے ہم نہیں رو رہے ہیں, میرا دل کٹھور ہے, میرا دل سخت ہے, میرا دل بحث ہے, میرا دل چمڑے کی گنڈی کی طرح موٹی ہے. کوشش کیجیے اگر کوئی انسان رو رہا ہے کسی دعا وغیرہ میں, اس کے پاس آپ بھی رہیے, شاید اس کے ذریعے سے آپ کے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی رحمت, رحم کا, کرم کا, فضل کا معاملہ فرمانے. اس لیے کہ انسان دنیا میں جس سے تعلقات نبھایا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جب رمضان کی بات آئی تو صرف رمضان اگر آپ نے پرہیز کیا تو رمضان کے علاوہ بھی پرہیز کیجیے. جیسے سفر میں جا رہے ہیں, نظر پر کنٹرول, آنکھ پر کنٹرول, ہاتھ پر کنٹرول, زبان پر. سفر کو سفر کیوں بولا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ سفر کو سفر کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ہم آپ لوگ سے نہ پوچھیں گے. عربی کا ایک لفظ آیا ہے
اب جہاں پڑھیے گا مسئلہ فجر کے اذان کا یا فجر کی نماز کا یا فجر کے وقت کا، وہاں پہ ایک لفظ آئے گا اسفر الصبح، صبح روشن ہو گئی۔ سفر کو سفر اسی لیے بولا گیا عربی زبان میں کہ انسان اپنی حقیقت دکھا دیتا سفر میں، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، پوچھا تھا کہ کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ بہت سے انسان کو دیکھا اپنے محلے میں بہت شریف بنا رہتا ہے، 100 شریف میں ایک شریف، جب سفر میں جاتا ہے اوپر سے نیچے تک، دائیں سے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک ننگا بن جاتا ہے۔ ہم دیکھا ہے، علماء کو بھی دیکھا ہے، علماء کو بھی دیکھا ہے، حفاظ کو بھی دیکھا ہے، اور عوام کو بھی دیکھا ہی ہے۔ اور جب بات آئی ننگا ہونے کی، لوگ ہمارے سامنے ننگے ہونے سے ڈرتے ہیں، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک ننگے ہیں، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک ننگے ہیں۔ آپ کو میرا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، جس کے سامنے ساری مخلوق، سارا سنسار ننگا ہے۔ بہت سے لوگ کو جانتے ہیں، شادی بیاہ ہوئی ہے یا ہوتی ہے یا ہوتا پروگرام، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، چھیکا کی رسم ہو رہی ہے، مہندی کی رسم ہو رہی ہے، سارا خرافات ہو رہا ہے، جان چلی جا رہی ہے، قرضہ لے کر کے کر رہے ہیں لیکن کریں گے خرافات۔ ویسے مرد کی مردانگی میں مجھے شک ہے، ویسے مرد کی مردانگی میں مجھے شک ہے، جس کے جو کام عورتیں کرتی ہیں تو وہ آدمی پتہ چلو عورت کر رہی ہے، اس کی وکالت مت کرے، اس کی وکالت شوہر کرے، اس کی وکالت بیٹا کرے، اس کی وکالت بھائی کرے، یہ مرد کی پہچان نہیں ہے۔ آپ کی مردانگی میں بٹا بھلے آپ موچ رکھے رہیے، بھلے آپ داڑھی رکھے رہیے، بھلے آپ داڑھی مونتے ہوں، یا آپ کی مردانگی میں بٹا لگا ہوا ہے، تو کوشش یہ کیجیے کہ رمضان کے روزے کا اثر 11 مہینے بچا کر رکھیے تھوڑا تھوڑا، اور اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ہفتے کوشش کیجیے جمعہ جمعرات کا روزہ رکھیے، جس دماغ سے آپ رمضان کا روزہ رکھو اس دماغ سے، اسی طرح سے 13 14 15 روزہ رکھیے ہر مہینے کے۔ جب بات آئی 13 14 15 روزہ رکھنے کی، جو بار بار بول رہے کہ تراویح 17 دن 18 دن نہیں پورا ہونا چاہیے، ایک صحابی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم پوری زندگی قرآن پڑھیں گے، ہر روز قرآن ختم کریں گے، تو اللہ کے نے کیا کہا تھا کہ ہر مہینے کے 13 14 15 کو روزہ رکھ لینا۔ انہوں نے اس سے زیادہ خواہش کی تو اللہ نے کہا کہ جمعہ جمعرات کا روزہ رکھ لینا۔ انہوں نے اس سے زیادہ خواہش کی تو رسول نے کہا کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ نہیں رکھو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اسی طرح سے رسول نے اپنی چوائس کیا بتایا تھا، وہ پڑھے لکھے جاہل لوگ کو پہنچا دی گا 17 دن 18 دن میں قرآن مکمل کرنے والے، جو کہتے ہیں کتاب سنت کے ماننے والے ہیں، توحید کے داعی ہیں، کہ اللہ کی پسند ہے کہ قرآن ایک مہینے میں بندہ مکمل کرے، ایک مہینے میں بندہ قرآن مکمل کرے، 17 دن نہیں، 24 دن نہیں، 15 دن نہیں، 18 دن نہیں، ایک مہینہ۔ اب چونکہ یہ مجلس دینی ہے، کچھ بات اور ذہن میں آ رہی تھی لیکن ہم بولنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ زبان کنٹرول سے باہر ہوتا کیا ہے، جب کسی کا دل دکھا ہوتا ہے تو کنٹرول سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اور ہم خاص کر کے نوجوانوں سے بولیں گے اور ان کے گارجین سے، یہ وہ فتنے کا زمانہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسانی تاریخ میں اتنا دھرم کا شوشن نہیں ہوا، دھرم پر ظلم نہیں ہوا، دھرم کے نام پر۔ ہم صرف اسلام کی بات نہیں بول رہے ہیں، ہم کامن دھرم کی بات بول رہے ہیں، ہر دھرم کی۔ انسانی ہسٹری میں، تاریخ میں جتنا آج کے زمانے پرزینٹ کے زمانے میں دھرم کے نام پر دھرم کا جنازہ نکالا جا رہا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے آپ کے پاس کوئی آئے دھرم کا نام لے تو ہوشیار ہو جائیے گا۔ یہ ہم اپنا واقعہ بتا رہے ہیں، لگتا ہے لاک ڈاؤن سے پہلے یا اس کے بعد ہم بھول لیں، دلی سے ایک نوجوان آتا ہے، انجینئر، بولنے نے کچھ نوجوان ہمارے کمیٹی بنا رہے ہیں دلی میں، ہم اس کے ممبر بنے کہ نہیں بنے؟ ہم لوگ نہیں، مت بنیے۔ پرانے لوگ جو کام کر رہے ہیں، وہ چاہے میرا دشمن ہی رہے، چاہے میرا دوست رہے، آپ اس کے ساتھ کام کر لیجیے، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، لیکن جو نئی کمیٹی بننی ہے، نیا ٹرسٹ بننا ہے، یا نئی سوسائٹی بننی ہے، یا نئی مجلس بننی، اس میں مت ملیے گا۔ اس کو لگا میری بات بری، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اللہ رسول سے ہم روک رہے ہیں، تبلیغ سے روک رہے ہیں، توحید سے روک رہے ہیں۔ 8 مہینے کے بعد آتا ہے، بولتا میرا نام لے کر کے، فلانے بھائی آپ نے 100% بات صحیح کہا۔ لوگ کمیٹی بنایا، کمیٹی بنانے کے لیے بڑے بڑے علماء سے تصدیق نامہ لیا،
جب کمیٹی بن گئی، جب ٹرسٹ بن گیا، جب اکاؤنٹ کھل گیا، جب پیسہ آنے لگا، جن علماء سے تصدیق نامہ لیا تھا انہیں کو بولنے لگا کہ کافر ہے، فاسق ہے، منافق ہے، مشرک ہے، سرکار کا چمچہ ہے. ایسے لوگ ہر محلے میں ہیں، بتا دے رہے ہیں. اور ایک نہیں ہے، انیک ہے. جس کو دیکھیے بس تبلیغیں کر رہے ہیں. یہ تو رسولوں کی پیشن گوئی یاد آ رہی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اپنے اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ. 45 ہو چکا ہے کہ یا 46 کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ ہر انسان قرآن پڑھے گا، ہر انسان قرآن سنائے گا، عمل کرنے کے لیے نہیں، پہچان بنانے کے لیے، نام پھاڑنے کے لیے، عہدہ مقام مرتبہ پانے کے لیے. جب لوگ اس کی بات کو نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن میں مرچ مسالہ لگائے گا. یہ مرچ مسالے کی شکل ہے جو آپ بہو بیٹی کو اسٹیج پہ لا کے تقریر کرا رہے ہیں. یہاں کہا گیا کہ عورت لقمہ نہیں دے سکتی امام کو، اور تم بولتے ہو ہم عالم کر رہا ہے. غلط کیسے ہے؟ شریعت عالم سے ہے کہ رسول سے ہے؟ شریعت عالم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہے؟ شریعت عالم سے ہے کہ صحابہ کرام کے سمجھ سے ہے؟ تیری توحید تف، تیری تبلیغ تف، تیرا چندہ تف، ہر چیز میں تف، تیری نماز پر تف. چلیے دلیل عالم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں، رسول کی سنت نہیں ہے، صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے. جیسا کرتے رہیے، چندہ دیتے رہیے. واللہ العظیم ہر شخص جو اس قسم سے چندہ دے گا، ہم اپنی وکالت نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے حصے میں پاپ لے گا. کوٹھے پہ نچا دیے تو برا کر لیا، اور آپ بیٹی کو اللہ کے نام پر سماج کے سامنے کھڑا کر دیا تو تبلیغ ہے. اے پڑھے لکھے جاہل مسلمان سن، امام مسروق، بتائیے امام مسروق کون تھے؟ ہمارے بس بہت سارے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا کا روزانہ تقریر سنتے، ہم جانتے ہیں اس محلے میں بھی تقریر سننے سے اسلام کام نہیں ہوتا ہے. تو بتائیے تو امام مسروق کون ہے؟ نہیں معلوم. اصل عالم کی سنگت میں رہی گا تب نہیں پتہ چلے گا امام مسروق کون ہے. دیکھیے نا پوری روایت ذہن سے اتر گئی. بھلے ایک مفہوم بتا دے رہے ہیں، آپ لوگ سمجھ لیجیے گا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجا لگتے تھے. کون لگتے تھے؟ بھانجا. بھانجا سے تو پردہ نہیں ہے. ان کے ساتھی لوگ بتاتے ہیں، غور سے سنو، اپنے جاہل عالم کو جا کے بتاتے رہا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجا ہم لوگ میں سب سے زیادہ علم والے تھے. کیوں؟ کہ ان کو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پردہ نہیں تھا. وہ بہت ساری بات ایسی ان سے سیکھ جاتے تھے جو ہم لوگ پردے کی وجہ سے ہم لوگ کو نہیں سکھاتی تھی. تمہاری بیٹی مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بڑھ کے آگے تبلیغ کرنے والی، جا کے اپنے جاہل عالم کو بتا دینا، اپنے جاہل عالم کو بتا دینا، اس کے جاہل مرید کو بھی بتا دینا. تمہارا سماج جاہلوں کا ہے، پڑھ لکھ کے جاہل ہے، جس کو بولتے ہیں پڑھ لکھ پتھر پر ہو رہا. اور دھرم کی بات نہیں بول رہے ہیں. ابھی ٹیچر لوگ کی جو بحالی ہوئی ہے، ہم اپنی آنکھ سے دیکھا ایسا ٹیچر ہے جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہے اور اس کی بحالی ہو گئی، اس کی بحالی ہو گئی. اب بتائیے ایسے ٹیچر کی بحالی ہوگی، سماج کی کتنی انتی ہوگی، کتنی پرگتی ہوگی، کتنا سماج اوپر جائے گا. اب سمجھ لیجیے پورے سماج میں تو یہی حال ہے. کیوں؟ وجہ یہی ہے لعلکم تتقون، کہ تقوی نہیں ہے. تقوی نہیں ہے. پہلے کا غیر مسلم بھی رہتا تھا، اس کے ڈر میں دن میں ڈر رہتا تھا کہ ہم اچھا کریں گے تب بھی بھوگیں گے، برا کریں گے تب نہیں، اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے، اب برا کریں گے تو بھوگیں گے. آج سے نہ مسلمان کو اس بات کا ڈر ہے، نہ غیر مسلم کو اس بات کا ڈر ہے، نہ اس بات کا خیال ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف رمضان کا نمازی نہیں بنائے، بلکہ غیر رمضان کا بھی نمازی بنائے. اور صرف رمضان کا تہجد گزار نہیں بنائے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی تہجد پڑھنے کی ہمیں توفیق دیں. اور صرف رمضان کا صدقات خیرات نکالنے والا نہیں بنائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دیں کہ رمضان کے علاوہ بھی صدقات خیرات کرتے رہیں. اور آخر میں بتا دیں ایک بات، ہم برابر اپنے نوجوانوں کو بولتے ہیں
کہ واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پر اپنا اسٹیٹس میں لگائیے, آپ کو نظر لگے گی, آپ کو نظر لگے گی. آپ مانتے نہیں ہیں. اب ایک بندہ گیا ہے گلف, اس کو اتنا زور دے کے بولا تھا کہ اسٹیٹس نہیں لگانا, نظر لگ جائے گی. جانتے کیا کیا؟ جو نمبر میرے پاس سیف تھا اس کو تو بلاک مار دیا, اور دوسرے نمبر سے اسٹیٹس لگا رہا ہے. ارے بھیا اسی دنیا میں ہو تم, ایسا تھوڑی کہ جنت میں چلے گا, میرے نہیں معلوم تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسا تھوڑی کہ تم جہنم میں چلے گا, تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے, ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو پتہ چل رہا ہے کہ لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہیں. اسٹیٹس پر آپ کو بتا دیں کہ نظر کتنی خطرناک چیز ہے. یہ میری زندگی کا پہلا رمضان گزرا کہ ہم اتنا بیمار رہے ہیں. پہلا جمعہ کے بعد جو طبیعت خراب ہوئی, آج تک طبیعت خراب ہے. جانتے کس کی نظر لگی ہے؟ بتائیے تو, کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے تو کس کی نظر لگی ہے میرے؟ بتائے کوئی کس کی نظر لگی ہے؟ دشمن کی نظر نہ لگی ہے. یہ بات کل میرے پتہ چلی, شک لگ رہا تھا میرے کی نظر لگی ہے, میرے اپنے رضاکار لوگ کی نظر لگی ہے. اس لیے کہ گزشتہ سال رمضان میں بھوکے پیاسے رہ کر کے ہم کھڑے ہو کر کے مزدور سے کام کروایا اس گاؤں میں. لوگ ٹیبل دیا ہم نہیں لیا, لوگ میرے چھاتا دیا ہم نہیں لیا, اس وقت بیمار نہ پڑے ہم. لوگوں نے کہا کہ آپ کو بہت طاقت ہے روحانی. میرے لگ رہا ہے میرے مکھن مار رہے ہیں. کیا میرے انسان مکھن مار رہا ہے. گئے تھے ایک مریض سے ملنے کے لیے کل, میرے جاننے والے ہیں. بولے کہ آپ لوگ کو اللہ ہی تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں, آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے یا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. خود بندہ بولا مریض کیسے, وہ سامنے میں ناشتہ پیش کیا, تو ہم لوگ اتنا سکھایا. ہم بولا نے ہم سوچے تھے کہ ایک ہی بتے میں دونوں آدمی کھا لیں گے, اسی کی فاضل ہو گیا. میری اتنی سی غذا دے کے کیا بولے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, آپ لوگ معجزہ ہیں. آپ کے دادا بھی اتنا سکھاتے تھے, آپ کے والد بھی ابو بھی اتنا سکھاتے تھے, اور آپ بھی اتنا سکھاتے, آپ پھر بھی اسی میں آپ لوگ کیسے کام کر لیتے ہیں؟ ہم اسے تو نہیں ہوگا, ہم اسے تو نہیں ہوگا. بھیا جب دیکھو ایسا کام کرے, کم سے کم اپنے والنٹیئر لوگ بولے بھائی ماشاء اللہ ضرور بولو, نظر مت لگاؤ. اور ہم نصیحت کریں گے کہ میرے ساتھ جو رہ رہا ہے اپنا اسٹیٹس میں لگائے گا میرے بلوک کر کے, ورنہ پھر کل کا آؤ گے دم کرانے کے لیے. ہم ہو سکتا سود کے ساتھ وصولیں تم سے. اب بتائیں میرے ساتھ رہنے والا بھی کیا بولے کہ ہم ابھی مثال دیا تھا شروع میں کہ جانور بھی ایک تربیت پاتا ہے تو سیکھ جاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہم اپنے رہنے والے بہت سارے والنٹیئر کے موبائل میں اردو, عربی, انگلش, ہندی سب کا کی بورڈ ڈالا کہ کب میرا ضرورت پڑ جائے, کہاں پر میرا موبائل دھوکہ دے دے ہم دیکھ لیں گے. ایک صاحب کا ایمرجنسی میں نے موبائل مانگا, عربی غائب, جبکہ ہم کے موبائل میں عربی ڈلوایا تھا. تو جانور آپ سے عقل مند ہم کہیں گے, اس کو تمیز ہے کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہم آپ کو آپ کی زبان میں اردو میں سمجھا رہے ہیں, اور پھر بھی آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو کوشش کیجئے. مجھے ایسا شک لگ رہا ہے, اور ہم اکیلے نہیں ہیں, بتا دے رہے ہیں, اور بھی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہتے ہوئے کہ اس قسم کا جادو ٹونا یا اس قسم کا ماحول بنایا جائے, کس چیز سے بنایا جائے اللہ بہتر جانے, کہ انسان بے وقوفی کرے, انسان حماقت پن کرے, انسان پاجی پن کرے. اس لیے اس بات سے بھی پناہ مانگے, کیونکہ قیامت کی نشانی بتائی گئی, سب چیز قیامت کی نشانی بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو حماقت سے بھی, پاجی پن سے بھی, اور بے وقوفی سے بھی بچائیں. اور آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے. ٹھنٹولی مسجد میں بھی ہم نے اعلان کیا تھا, لگتا 4-5 مہینہ نے عیدگاہ کا, کہ عیدگاہ قرضدار ہے. رمضان کے شروع میں جب دیکھا تو پتہ چلا عیدگاہ کے پاس پیسہ بچا ہوا ہے. وجہ کیا کہ میرے داہنے جو ہے وہ بھی جاہل, پڑھا لکھا جاہل, جو بائیں وہ بھی پڑھا لکھا جاہل, اور جو میرے پیچھے وہ بھی پڑھا لکھا جاہل, اور تینوں سے بڑے پڑھے لکھے جاہل ہم تھے کہ ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لیا کہ ہم قرضدار ہیں. لیکن یہ میں رکھیے گا کہ صرف عیدگاہ کے کرائے سے ہم عیدگاہ کو بنا نہیں سکتے ہیں. عیدگاہ کے کرائے کے ساتھ ساتھ چندہ بھی چاہیے, تب ہم عیدگاہ کو بنا پائیں گے. وقت بھی ختم ہو گیا ہے, 49 ہونے جا رہا ہے. دعا کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. اب دیکھیے میرے ساتھ رہنے والا آدمی کو 10 مرتبہ سمجھایا کہ پروگرام 10 بجے تک رکھا کیجیے. نہ 11 بجے رہتا اچھا رہے گا. اب کیا کریں, اب کھینچنا پڑ رہا ہے, نہ چاہتے ہیں, طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن کھینچنا پڑ رہا ہے. تو اللہ سے دعا ہے, الہی اللہم ناصرنا نشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الإسلامي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأنت الوجوه للحي القيوم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي لما أنزلت لي من خير فقير ربي لما أنزلت لي من خير فقير ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي لما أنزلت لي من خير فقير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي لما أنزلت من خير فقير ربي لما أنزلت من خير فقير لائی بردی ہمارے دادا دادی کو لائی بردی ہمارے نانا نانی کو لائی بردی ہمارے چاچا چاچی کو لائی بردی ہمارے پھوپھا پھوپھی کو لائی بردی ہمارے ماما ممانی کو لائی بردی ہمارا خالہ خالو کو لائی بردی ہمارے ددیان والے کو ننیان والے کو سسرال والے کو نیر والے کو دائیں والے کو بائیں والے کو آگے والے کو پیچھے والے کو اوپر والے کو نیچے والے کو قریب والے کو دور والے کو جنہیں جانتے انہیں بھی باندھ دیجیے جنہیں ہم نہیں جانتے انہیں بھی باندھ دیجیے جن سے تعلقات اچھے انہیں بھی باندھ دیجیے جن سے تعلقات خراب انہیں بھی باندھ دیجیے جو نظروں کے سامنے انہیں بھی باندھ دیجیے نظروں سے اوجھل ہو جائے انہیں بھی باندھ دیجیے جو یہاں آ کر رک گئے انہیں بھی باندھ دیجیے یہاں سے اٹھ کے چلے گئے انہیں بھی باندھ دیجیے الہی کرم فرما دیجیے الہی رحم فرما دیجیے الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری خواہ کسی بھی عمر کو کسی بھی قسم کی کسی بھی درجے کی ہو الہی ہمارے مریضوں کو شفا کلیہ اور عاجل عطا فرما دیجیے الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں ایسے بھی چکر ہے شیطانی چکر ہے جھٹکے کا چکر ہے یا جادو ٹونے کا چکر ہے الہی ہمارے مریضوں کو شفا کلیہ اور عاجل عطا فرما دیجیے الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں الہی ان کے لیے پردہ ایک سے رزق حلال کا قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے صرف قرض کی ادائیگی کا روزی کا ہی انتظام نہ فرما دیجیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نیکی کی توفیق ان کی توفیق دل کی توفیق بھلائی کی توفیق اچھائی کی توفیق عطا فرماتے رہیے پاپ سے بچنے کی گناہ سے بچنے کی برائی سے بچنے کی خرابی سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے الہی آپ کے تمام اسماء و صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری مطلقہ جوان بہو بیٹے بھائی بندو بیٹھے ہیں الہی ان کے لیے پردے غیر اسلامی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے صرف اسلامی جوڑے کا انتظام ہی نہ فرما دیجیے بلکہ ان کی شادی کو بغیر کسی غیر اسلامی رسم کے پورا کر دیجیے اور اگر نہیں مانے تو ان کی ناک رگڑ کر کے ناک پکڑ کر کے ناک دبا کر کے بغیر رسم کی ان کی شادی کرا دیجیے اور صرف شادی ہی نہیں کرا دیجیے بلکہ پوری زندگی کو کتاب سنت کے مطابق گزار دیجیے الہی آپ کے تمام اسماء و صفات کا واسطہ دے کر بھی ایک مانگنے سوال کر رہے ہیں الہی ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے آنگن میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے محلہ ٹولوں میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے مساجد مدارس اسکول کالجز یونیورسٹیز میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے ڈسٹرکٹ پر ہمارے صوبے پر ہمارے ملک پر تمام انسانیت پر برکت نازل فرما دیجیے الہی ہم میں سے جس کسی کے جون سی جائز ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پوری فرما دیجیے جو پریشانی اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے جو مسائل ہیں مسائل کو حل کرا دیجیے الہی آپ کی تمام اسماء و صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں الہی ہم سے ایسے دشمن کو دور نہ کر دیجیے جو ہمیں اوپر تک پہنچا دے الہی ہم سے ایسے دشمن کو دور نہ کر دیجیے جو ہمیں اوپر تک پہنچا دے الہی ہم سے ایسے دشمن کو دور نہ کر دیجیے جو ہماری ترقی کا راستہ بنا دے الہی آپ کے تمام اسماء و صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں الہی ہم میں سے جو پڑھائی سے جڑے ہیں برکت نظام فرما دیجیے جو کل کارخانے سے جڑے ہیں ان کے کل کارخانے میں برکت نازل فرما دیجیے جو بزنس سے جڑے ہیں ان کی بزنس سے برکت نازل فرما دیجیے جو آفس کے کام سے جڑے ہیں ان کے آفس کے کام میں برکت نازل فرما دیجیے جو کھیتی باڑی سے جڑے ہیں ان کی کھیتی باڑی میں برکت نازل فرما دیجیے جو گھر کے کام سے جڑے ہیں ان کے گھر کے کاموں میں برکت نازل فرما دیجیے جو بیکار بیٹھے ہیں ان کی زندگی کو بھی برکت سے بھرپور طور سے بھر دیجیے الہی آپ کے تمام اسماء و صفات کا واسطہ دے کر بھیک مانگنے سوال کر رہے ہیں الہی دنیا کے کسی خطے میں جہاں کہیں کوئی حق کا ساتھ دے اس کا دھرم ذاتی مذہب رنگ زبان جو بھی ہو الہی اس کی حفاظت فرما دیجیے الہی اس کی حفاظت فرما دیجیے الہی اس کی حفاظت فرما دیجیے الہی ہمارے ذمہ داروں کو صحبت صالحہ توفیق عطا فرما دیجیے الہی ہمارے ذمہ داروں کو بطانت صالحہ عطا فرما دیجیے الہی ہمارے ذمہ داروں کو بطانت صالحہ عطا فرما دیجیے الہی ہمارے ذمہ داروں کو بطانت صالحہ عطا فرما دیجیے الہی ہمارے لیڈروں کو بطانت صالحہ عطا فرما دیجیے الہی ہمارے نیتاؤں کو بطانت صالحہ عطا فرما دیجیے الہی ہمارے ذمہ داروں کو بطانت صالحہ عطا فرما دیجیے الہی انہیں بطانت صالحہ نوازنے سے پہلے
ہمیں بھی بتانا صالح عطا فرما دیجیے۔ الہی آپ کے تمام اسماء و صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگنے سوال کرنے، جب تک زندہ رکھیو ہر خیر سے، ہر بھلائی سے، ہر اچھائی سے، ہر نفع سے، ہر خیر سے نوازتے رہیو، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر خرابی سے، ہر نقصان سے بچاتے رہیو، اور جب تک رکھیو کتاب سنت پر قیامت والا دیوانہ بنا کے رکھیو، اور اسی حالت میں ہمیں دنیا سے اٹھائیو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔